بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ قارون کا خزانہ۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا ویڈیو ہے قارون پر، جس کا ذکر قرآن مجید میں عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے۔ جب قارون جوان ہوا تو اس کا شمار بہت ہی نیک لوگوں میں کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا سارا وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا تھا، اور وہ بہت ہی اچھی آواز کا مالک تھا۔ توریت کی بڑی ہی خوبصورت آواز میں پڑھائی کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کی سرزمین کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ دودھ اور بیاض کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینوں تک چھپا کر رکھتا اور پھر ان فصلوں کو مہنگے داموں میں بیچتا۔ دھیرے دھیرے وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون کے جیسی دولت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح سے کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کی ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو صحیح کر اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر، اور غریبوں اور مفلسوں پر احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون شروعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو وہ ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ میں نکل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا، اور وہ زکوٰۃ دینے سے مکر گیا اور اس کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گروہ کو جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے ہیں جسے ہم سب نے مانا ہے، اس پر عمل کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہاری دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی ہی قوم کی ایک عورت کو پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کو کہا، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو کیا تب بھی یہ سزا کا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہے تو بھی یہی سزا ہے۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت سامنے آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ
دریا سے پار کر کے فرعون سے نجات دی۔ سچ کہو کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجموعے عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شغاز دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے مطابق بہت ساری تاریخی حکایت نقل کی گئی ہے، اور تا قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے عبرت بنی رہے گی۔